السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ علامہ طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر گردش میں ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں اس بیان میں کہ میں 10 سال سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے ذریعے درود شریف پڑھتا ہوں۔ علامہ طارق جمیل صاحب نے یہ بیان عوام کے سامنے کیا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے، کہیں عوام یہ نہ سمجھ لے کہ اس طرح درود پڑھنا جائز ہے۔ پہلے آپ علامہ کا بیان سماعت فرمائیں علامہ کی زبانی، پھر انشاءاللہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند اور دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی پاکستان کا فتویٰ سماعت فرمائیں گے۔ میں پچھلے کوئی 10-12 سال سے اللہ کے نبی کا یہ نسب ہر بیان میں، ہر تقریر میں پیش کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ یاد کیا، میں جب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں تو میں اس طرح سلام پیش کرتا ہوں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی۔ اب حسب وعدہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سماعت فرمائیں۔ سوال: میرا سوال یہ ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یا محمد یا رسول اللہ کہنا حرام و شرک ہے، جبکہ عربی گرامر کے حساب سے حرف یا حرف ندا ہے اور دور و نزدیک دونوں صورتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جواب: یا رسول اللہ یا محمد، اگر کوئی شخص اس عقیدے سے کہتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو اس نیت سے ان کلمات کا کہنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث نبوی کے خلاف ہیں۔ مستفاد: اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ اور کلمہ یا اگرچہ قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن مذکورہ عقیدے کے ساتھ یا رسول اللہ یا محمد استعمال کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اب جامعہ علوم اسلامیہ کا بھی فتویٰ سماعت فرمائیں۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے؟ جواب: سوال میں مذکورہ جملہ لبیک یا رسول اللہ لفظ یا حرف ندا پر مشتمل ہے، اور لفظ یا عربی زبان میں کسی ایسے شخص کو پکارنے یعنی آواز دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس مجلس میں حاضر ہو، جبکہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حاضر و ناظر ذات صرف باری تعالی کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو ہر جگہ موجود ہو اور سب کچھ دیکھ اور سن رہی ہو، یہاں تک کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر و ناظر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھنا بتصریحات فقہا کفر ہے، جیسا کہ فتاوی قاضی خان میں ہے: رجل تزوج بامرأة بغیر شہود فقال الرجل للمرأة خدایا را و پیغمبر را گواہ کر دیم، قالوا یقول کفرا لأنه اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حيث كان في الأحياء فكان بعد الموت۔
جلد 2 صفحہ نمبر 175۔ ترجمہ کسی آدمی نے بغیر گواہوں کے کسی خاتون سے شادی کی اور کہا کہ اللہ اور پیغمبر کو گواہ بنایا۔ فقہا نے کہا یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی پیغمبر علیہ السلام حیات دنیاوی میں غیب نہیں جانتے تھے، تو موت کے بعد کیسے غیب جان سکتے ہیں؟ نیز اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، اور جو شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اسے سنتے اور جواب دیتے ہیں، جس کی وجہ سے روضہ رسول پر کھڑے ہو کر ندا و صیغہ خطاب کے ذریعے سلام پیش کرنا جائز ہے۔ البتہ روضہ مبارک کے علاوہ دنیا کے کسی اور مقام سے درود پڑھا جائے تو اللہ رب العزت کی جانب سے مامور فرشتے پڑھے جانے والے درود کو پڑھنے والے کے نام کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائبا ابلغتہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشکات باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مذکورہ تفصیلات سے معلوم ہوا کہ علامہ طارق جمیل صاحب کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنے کا طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ بریلویوں کا طریقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہے۔